دوستو پوری دھرتی پر گہرے اور گپ اندھیری کی چادر تن چکی تھی۔ سڑکوں، چوکوں، چوراہوں، شہروں اور دیہات میں گہرے سناٹے کا راج تھا اور رات نصف سے زیادہ بیت رہی تھی۔ ایسے میں محمد ایجنسی کی سرد اور بلند ترین پہاڑی چوٹی پر یہ سربکف سپاہی اپنے فرض اور اس ذمہ داری سے قطعاً غافل نہ تھا جو اسے ملک و ملت کی جانب سے تفویض کی گئی تھی۔ دوستو RPG-7 راکٹ لانچر پر اس کی گرفت مضبوط تھی، اتنی مضبوط کہ ایسا گمان ہوتا تھا کہ اس مہلک ہتھیار کو کسی انسانی ہاتھ نہیں فولادی شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہو۔ سرد ہوا کے تیز ترین تھپیڑے، ہر لہجہ دشمن فوج کا اندیشہ، تحد نگاہ پھیلے گھنے جنگلات اور پہاڑوں کا ایک لامتناہی سلسلہ۔ لیکن ان تمام تر حالات کی سختی کے باوجود اس کے عزم میں کمی اور پایہ استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی تھی۔ اس کی عقابی نگاہیں اس کی بہادری کا پتہ دے رہی تھیں۔ اتنی اندھیری رات کے قریب سے بھی کچھ نہ سجھائی دیتا تھا۔ اس کی تیز نظریں شب تار کو چیرتی ہوئی بارڈر پر لگی خاردار تاروں کے اس پار مسلسل گشت کیے جا رہی تھی۔ دوستو جو ہی گھڑی نے رات کا 1 بجایا، اچانک اسے سرحد پار سے غیر معمولی نقل و حرکت کا اندازہ ہوا۔ اس منجے ہوئی سپاہی کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی کہ یہ نقل و حرکت فوجی ہے یا سویلین نوعیت کی۔ چنانچہ اس نے صورتحال کے متعلق فوری طور پر اپنے کمانڈر کو آگاہ کیا۔ اس ہلچل میں اس کے دیگر فوجی ساتھی بھی جاگ چکے تھے کہ کچھ ہی ساعتوں بعد آسمان پر نیٹو فورسز کے لڑاکا طیارے نمودار ہوئے اور اس کے ساتھ ہی فضا آتش و آہن کی بارش میں نہا گئی۔ محافظ وطن نے اپنی بہترین عسکری تربیت اور جنگی اصرار و رموز کو کام میں لانے میں ذرا بھی دیر نہ کی اور پلک جھپکتی ہی اس کے کندھے پر رکھے ہتھیار سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ دوستو دشمن فوج اور پاکستان کے اس فوجی دستے کے مابین گھمسان کا رن پڑ چکا تھا۔ دھرتی کا یہ بیٹا اپنی ہمت اور استطاعت سے بھی بڑھ کر دشمن فوج پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا اور لہو منجمد کر دینے والی فضا میں اپنے مورچے سے باہر نکل کر اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے نبرد آزما ہو چکا تھا۔ اس شہید سپاہی کی یونٹ 7AK کے ساتھیوں نے راکم کو بتایا کہ دھرتی کا یہ مجاہد ایساف اور نیٹو کے خلاف بڑی ہی بے جگری اور بلند ہمتی سے لڑا، اور ہم پورے ایقان سے کہہ سکتے ہیں کہ دشمن کی پیدل فوج نے اس کی جوابی کارروائی سے ناقابل تلافی نقصان اٹھایا ہوگا۔ دشمن کے پاؤں اس بہادر جوان اور اس کے ساتھیوں کی بروقت کارروائی سے اکھڑ چکے تھے، مگر نیٹو اور ایساف کے فوجی اس شدید رد عمل کو دیکھ کر اور خطرے کو بھانپتے ہوئے واپس پلٹے اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ چند لمحوں بعد جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر پھر اس چوکی پر حملہ آور ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستانی فوجیوں کی اس چیک پوسٹ کو خاک و خون میں نہلا کر قبرستان میں تبدیل کر ڈالا۔ دوستو جب آگ اور بارود کی گرد چھٹی تو دنیا نے دیکھا کہ یہ بہادر سپاہی اپنے 23 ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ وطن عزیز کے ان بہادر بیٹوں نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور اسے شکست سے دوچار کر کے بالآخر شہید ہو گئے۔ دوستو یہ محافظ وطن تحصیل منکیرہ ضلع بکھر کا سپوت سپاہی مہربان شہید تھا، جس نے 26 اور 27 نومبر 2011 کی درمیانی شب محمد ایجنسی کی سلاسہ چیک پوسٹ پر انتہائی کم جنگی و حربی وسائل کے باوجود اپنے جواں ہمت افسروں اور جوانوں کے ہمراہ ملک کے دفاع کی جنگ پوری پامردی، عزم اور ہمت سے لڑی، اور اس کی خوبصورت جوانی اس تاریخی معرکہ میں کام آئی۔ کلیوں کو میں خون و جگر دے کے چلا ہوں، کلیوں کو میں خون و جگر دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔